بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جن لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ انہیں ٹینشن، ڈپریشن، اسی طریقے سے دل کی دھڑکنوں کا بڑھنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، گھٹ جانا، ان چیزوں کی جن لوگوں کو شکایت رہتی ہے، دوستو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک جسم، دوسرا روح۔ دوستو ہم لوگ جسم کو طاقتور بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور فکر میں لگے رہتے ہیں، اور دوستو ہم روح کو طاقتور بنانے کی نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ دوستو اصل روح ہے۔ اس لیے آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں کہ وہاں کے لوگ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے وہی لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں، جس کی روح کمزور ہو جائے گی وہ آدمی بزدل بن جاتا ہے۔ اور دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ جس طریقے سے جسم کو غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اور جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جس طریقے سے جسم کے بیمار ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بدن کے اندر یہ بیماری ہے، اسی طریقے سے دوستو روح کے بیمار ہونے کے بعد بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم بیمار ہیں اور روحانی اعتبار سے بیمار ہیں۔ مثلاً ہمارا عبادت کرنے کو جی نہیں کر رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ پھر ہم روحانی اعتبار سے کمزور ہیں اور بیمار ہیں۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ جس طریقے سے جسم کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی دوا کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھائی جسم کی دوا ڈاکٹر کے پاس ہے، اور روح کی دوا قرآن کریم ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں سب میں بڑا ذکر قرآن کریم ہے۔ جن لوگوں کو ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ، دل کی بے چینی، دھڑکنوں کا بڑھنا، اسی طریقے سے بلڈ پریشر کا بڑھنا، گھٹنا، ان کی دقت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم خوب پڑھیں۔ اور اگر وہ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو دوستو وہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف اور 41 مرتبہ یہ آیت یاد کر لیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، یعنی شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 41 مرتبہ بیچ میں اس آیت کو پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں۔ یہ ساری ٹینشن، ڈپریشن، گھبراہٹ سب ختم ہو جائے گی۔ اگر خود نہ پڑھ سکتے ہوں تو گھر میں جو پڑھا ہوا ہو اس سے کہیں کہ بھئی شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، بیچ میں 41 مرتبہ یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، وہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کو دے دیں اور آپ اس کو پی لیں، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ درود شریف کی کثرت کریں۔ تو دوستو جو آدمی 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں بھی بہت زیادہ ہو جائے گی آدمی کے لیے، اور اگر وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھے گا تو آدمی یہ سمجھے کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسیں گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جس آدمی کے اوپر برستی ہوں گی تو دوستو پھر اس آدمی کو سکون، اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دوستو ایسے آدمی ایک یہ والی بھی تسبیح پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پوری تسبیح اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوستو ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں، اطاعت کریں۔ اللہ کی فرما برداری کے اندر 100% آپ کو سکون ملے گا، اور اللہ کی نافرمانی کے اندر دنیا کے سارے عیش و عشرت آپ کے سامنے ہوں گے، آپ سکون سے خالی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔